ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کوئی اچانک ہو جاتی ہے اور کوئی حادثے کے تحت ہوتی ہے. کبھی شوگر ہو گئی, کبھی بلڈ پریشر بڑھ گیا اور کبھی کینسر تشخیص ہو گیا. لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا اور کوئی بھی بیماری اچانک نہیں ہوتی. اکارڈنگ ٹو لا آف سنگل آرگن پیتھالوجی, بیماری ایک دن میں نہیں بنتی اور بلکہ اس کے پیچھے کئی برسوں کا بگاڑ کا نتیجہ ہوتی ہے, اور بگاڑ زیادہ تر ہمارے اندرونی زہروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور انٹرنل ٹاکسنز جو ہیں وہ خالی کسی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن کا نتیجہ نہیں ہوتے, بلکہ یہ ہماری جو ڈیلی روٹین لائف ہے, جو ہمارا لائف سٹائل ہے, اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں, جو ہمارا ڈائٹری انٹیک ہے, اور ہمارا جو نیند ہے, اس سب کا مجموعہ ہوتے ہیں. خالی ٹاکسنز جو ہیں وہ انٹرنلی ان سب کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں, اور باڈی کا سیلف ڈیٹاکسیفائنگ سسٹم جو ہے وہ ان ٹاکسنز کو باڈی سے ریموو کرتا رہتا ہے. اور اگر باڈی کا جو سیلف ڈیٹاکسیفائنگ سسٹم یا باڈی کی صفائی کرنے والا جو نظام ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جائے, تو پھر یہی ٹاکسنز, یہی زہریلے مادے جو ہیں وہ باڈی کے اندر اکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آگے چل کر کرونک بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. اور بیماریوں کی صورت میں ہمارا جسم چیخ چیخ کر ہمیں پکار رہا ہوتا ہے, اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اندر کچھ جمع ہو رہا ہے, غیر ضروری چیزیں جمع ہو رہی ہیں, اس کا علاج کیا جائے. اور جو جسم کے اہم صفائی کرنے والے یا ڈیٹاکس کرنے والے جو آرگنز ہوتے ہیں, ان میں جگر, گردے, سکن اور پھیپھڑے شامل ہیں. اور اسی طرح سے اگر نظام جو ہمارا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے وہ بھی میٹابولک ویسٹ خود بخود خارج کرتا رہتا ہے, لیکن جب غلط خوراک ہوگی, مسلسل قبض رہے گی, ذہنی دباؤ یا اسٹریس ہوگا, نیند کی کمی ہو, تو یہ سارے جو مواد ہیں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور نظام جو صفائی کا ہے باڈی کا وہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. زہر کیا ہے؟ اب جو میں ٹاکسنز کی بات کر رہا ہوں یہ اکثر ہے کیا؟ جو لوگ زہر کو صرف کیمیکل یا جراثیم سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ زہریلا مادہ ہے. ایکسٹرا باڈی کے اندر جو میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں, وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں, وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. اور جدید سائنس بھی اب اس کو کرونک انفلیمیشن, آکسیڈیٹیو اسٹریس, کبھی فری ریڈیکلز اور میٹابولک ٹاکسنز یا ایڈوانس جو ہمارے گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس ہیں اس کا نام دیتی ہے. یہی تصور, مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہی ہے, لیکن اس کی لینگویج, اس کے ٹرم بدل گئی ہیں. اور انسانی جسم میں 3 میجر جو ٹائپس ہیں وہ ٹاکسنز کی بنتے ہیں. نمبر 1 از جو ہمارے نیورو انڈوکرائن ٹاکسیسٹی ہے. نیورو انڈوکرائن ٹاکسیسٹی یہ زیادہ تر اعصاب اور دماغ کی وجہ سے بنتے ہیں, اور اس کی جو اہم وجوہات ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈی اور بے جان غذائیں, مسلسل خوف اور مایوسی اور تنہائی, اسی طرح سے نروس ایگزاسشن یا اعصابی جو تھکاوٹ ہے, تھکان ہے. اور اس کی جو عام علامات ہوتی ہیں اس میں دل کی گھبراہٹ, انگزائٹی, ڈپریشن اور کرونک اسٹریس سٹروم ہے. اور دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے کرونک ڈرائی انفلیمیٹری ٹاکسنز یا اس کی اسٹریٹ, یہ زہر دل, پٹھوں, آنتوں میں خشکی سے پیدا ہوتا ہے, اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ خشک, تیز مسالہ جات اور اسی طرح کی غذائیں, مسلسل غصہ اور ضد ہے. اور اس کے علاوہ جو کرونک کانسٹیپیشن ہے وہ بھی اس کی ایک عام طور پر وجہ بنتی ہے. اور اس کی علامات میں پائلز یا ہیمرائڈ, اس کو آپ بواسیر کہتے ہیں, اسی طرح سے جلد کے اوپر سخت دانے بن جاتے ہیں اور چڑچڑا پن ہے. اور یہی کیفیت جدید جو میڈیسن یا ماڈرن میڈیسن ہے اس میں کرونک لو گریڈ انفلیمیشن کہلاتی ہے. اسی طرح سے تیسری جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے جو انسان کے اندر کے زہر بنتے ہیں, ہیپیٹوگلیڈولر انفلیمیشن ہے. ہیپیٹوگلیڈولر انفلیمیشن جو ہے یہ زہر جگر اور غدود کی سوزش سے پیدا ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی جو اس کے میجر کازز ہیں, حد سے زیادہ جو گرم غذائیں ہیں ان کا استعمال ہے, جلد بازی اور شدید غصہ اگر آپ کو آتا ہے, اسی طرح سے باڈی کے اندر ایکسیسو ہیٹ جب ہوتی ہے. اور اس کی علامات میں پیشاب میں جلن اور اس کے ساتھ پس کا آنا اور جوڑوں میں درد. اب سائنسی طور پر یہ کیفیت لیور انفلیمیشن اور ہارمونل امبیلنس سے جڑی ہوئی ہے. اب تیسری جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کروں گا وہ اکثر طور پر ہمارے یہاں ایموشنز کو نظر انداز کیا جاتا ہے, لیکن اس کا جو میڈیکل پرنسپل یا طبی اصول ہے وہ اس کو جذبات کو بھی خوراک کی طرح لیتا ہے. اور خوف جو ہے وہ اعصاب کو کمزور کرتا ہے, اسی طرح سے جو غصہ یا اینگر ہے وہ سوزش انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے, اور ڈپریشن یا جو انگزائٹی ہے وہ ہمارے کیا کرتے ہیں, قوت مدافعت یا امیون سسٹم کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. اور جدید یا جو ماڈرن میڈیکل سائنسز ہیں وہ اس کو
سائیکو نیورو ایمونالوجی کہتی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جذبات براہ راست بیماریوں اور اس بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر میں اب بات کروں لائن آف ٹریٹمنٹ، اسی طرح سے جو ہم ایسٹرن میڈیسن میں لائن آف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یا جو ہمارا لائن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ جو علامات آ رہی ہیں، جو بیماری کی سائنز یا سمپٹمز اپیئر ہو رہے ہیں، ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نظام کی، اس سسٹم کی ہم اصلاح کرتے ہیں، اس سسٹم کی کریکشن کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم مزاج کی تشخیص کریں گے، مطلب ٹیمپرامنٹل اسیسمنٹ ہوگی، اس کے بعد جو متاثرہ آرگن ہے یا جو ٹارگٹ آرگن ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کے بعد ہم ڈیٹاکس کریں گے فاسد مادوں کا، یا جو ٹاکسنز بن رہے ہیں ہم ان کو ایکسکریٹ آؤٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد آرگن اسٹرینتھ کریں گے، جو جس کا جو عضو ہے اس کی جو اگر ویکنیس ہو رہی ہے تو اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے۔ اسی طرح سے غذا کو ہم بطور دوا لیں گے، جی ہم غذا جو ہے اس کو بھی ہم کریکشن کروائیں گے کہ کون سی غذائیں آپ کے لیے کس طریقے سے فائدہ مند ہیں اور کس طریقے سے نقصان دہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جذباتی توازن ہے، ایموشنل بیلنس جو ہے اس کو ہم مینٹین کریں گے، اور اسی طرح اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دوا کو بطور معاون استعمال کریں گے، مطلب ہمارا، اور اسی سسٹم کو آج کل جو ہے وہ فنکشنل میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بیماری اچانک سے نہیں بنتی، بلکہ یہ زہر برسوں سے جمع ہوتا رہتا ہے، اور تو آخری مرحلوں میں پہلا نہیں ہے۔ مطلب ایسٹرن میڈیسن ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن، بیلنس، اسٹرینتھ اور پریونشن، یعنی جسم کو صاف کرنا، توازن کو بحال کرنا، طاقت پیدا کرنا اور بیماری سے پہلے بچاؤ کرنا۔ صبر، اعتدال، سادہ غذا اور ذہنی سکون کی روایتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے، اور یہی چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دوا یا جو صحت ہے وہ صرف دوا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ طرز زندگی، سوچ اور توازن کا مجموعہ ہے۔ ویڈیو پسند ہے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔